پوچھو، سوال کرو، ہم منتظر ہیں. میں ان سے کیا بات کروں جو ایسی کتاب سے دلیل لائیں گے جس کا میں منکر ہوں، اور اس پیغمبر کا حوالہ دیں گے جس کو میں نہیں مانتا. اے بزرگ نصرانی، اگر میں دلیل و حجت انجیل سے لے آؤں تو کیا تمہارے لیے کافی ہوگی؟ انکار کر سکتا ہوں. بس کچھ صبر کر لو تاکہ کسی مناسب وقت پر ہم ایک دوسرے کی دلائل سن لیں. میں پوچھوں یا تم سوال کرو گے؟ میں سوال کروں گا. آپ نبوت محمد کو کیسے ثابت کریں گے؟ اے عالم یہود، حضرت موسیٰ ابن عمران، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد پیغمبر کہ ان پر اللہ کا سلام ہو، انہوں نے آپ کی نبوت کی خبر دی تھی. موسیٰ ابن عمران کے قول کو ثابت کریں. کیا یہ مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خبر دی تھی اور فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک پیغمبر آئے گا، اس کی تصدیق اور تائید کرنا؟ اور اگر یعقوب و اسماعیل کی رشتہ داری اور ان دونوں کا ابراہیم سے ربط جانو تو کیا مانو گے کہ بنی اسرائیل حضرت اسماعیل کے علاوہ نسل نہیں رکھتے تھے؟ ہاں. کیا تمہارے نزدیک یہ دلیل صحیح نہیں ہے؟ کیوں نہیں، صحیح ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اسے توریت سے ثابت کرے. کیا اس سے انکار کرتے ہو کہ توریت میں ہے کہ نور کوہ طور سینا سے آئے گا، کوہ سائر سے ابھرے گا اور کوہ فاران سے ہم پر ظاہر ہوگا؟ ان مطالب سے تو آشنا ہے، لیکن ان کی تفسیر نہیں جانتے ہیں. تم تو زیادہ عالم لگتے ہو. کیسے نہیں جانتے ہو؟ وہ نور جو طور سینا سے آئے گا، اس سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر کوہ طور میں نازل کی. اور یہ جملہ کہ کوہ سائر سے درخشاں ہوگا سے مراد حضرت عیسیٰ ابن مریم. اور یہ جملہ کہ کوہ فاران سے ظاہر ہوگا وہ پہاڑ ہے جو مکہ سے ایک دن کی مسافت کے فاصلے پر ہے. یہ وہ پیغمبر ہے جو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بقول دو سواروں کو دیکھتے ہیں جو زمین پر درخشاں ہیں. ان میں سے ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا شتر پر. جانتے ہو وہ سوار کون ہے؟ نہیں جانتا. وہ جو گدھے پر سوار ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے اور شتر سوار محمد علیہ السلام. کیا توریت کے اس مطلب کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، انکار نہیں کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ میں حضرت عیسیٰ کی نبوت، ان پر نازل ہونے والی کتاب اور جو انہوں نے بشارتیں دی ہیں اور ان کے حواریوں نے قبول کیا ہے ان پر ایمان رکھتا ہوں. اور جو بھی فرقہ یا شخص ان تمام باتوں اور محمد علیہ السلام کی نبوت پر ایمان نہ رکھے میں اس سے دوری اختیار کرتا ہوں. تو کیا ہر دعویٰ دو عادل گواہوں کا طلبگار نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر دو عادل گواہ جو آپ کے مذہب پر نہ ہوں اور نصارہ کو قبول ہوں میرے سامنے پیش کریں. تمہارا عادل شخص سے کیا مطلب ہے؟ کیا وہ شخص جو حضرت مسیح کے نزدیک صاحب منزلت تھا، کیا اس کو بطور گواہ قبول کرو گے اور اس کی بات کو بطور دلیل تسلیم کرو گے؟ وہ عادل شخص کون ہے؟ فرض کرو کہ وہ یوحنا ہے.
یوحنا، آپ تو عیسائیوں کے محبوب ترین شخص کا نام لے رہے ہیں. کیا یہ یوحنا کا قول نہیں ہے کہ مسیح نے مجھے ایک عربی کے دین کے بارے میں خبر دی اور خوشخبری دی کہ وہ میرے بعد آئیں گے، اور میں نے یہ خبر حواریوں تک پہنچائی اور انہوں نے آپ اور آپ کے اہل بیت اور جانشینوں پر درود و سلام بھیجا. ہاں، یوحنا نے بقول حضرت مسیح ایک آدمی کی نبوت کے بارے میں خبر دی تھی، اور آپ کے اہل بیت کے بارے میں بھی بشارت دی تھی. تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر یہی مطلب انجیل سے ثابت ہو جائے تو انکار نہیں کروں گا. تو کیا یوحنا کا یہ قول انجیل میں نہیں ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے انجیل نہیں پڑھی اور میں سنی سنائی باتوں پر استدلال کر رہا ہوں؟ اب مجھے اجازت دو کہ تم سے سوال کروں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ کو کیوں اللہ کا بیٹا سمجھتے ہو اور ان کی ربوبیت کے قائل ہو؟ کیونکہ جو بھی مردوں کو زندہ کرے وہ خدا ہے اور قابل پرستش ہے. یوسف نے بھی یہ کام کیے ہیں، مردوں کو زندہ کیا ہے، پانی پر چلے ہیں، نابیناؤں اور بہروں کا علاج کیا، لیکن ان کی امت نے نہ تو ان کو خدا کہا اور نہ اللہ کا بیٹا. اسقیل پیغمبر بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے. انہوں نے 35,000 مردوں کو زندہ کیا. ان کی موت کے 65 سال بعد، جس کا ذکر انجیل و توریت میں موجود ہے. اگر حضرت عیسیٰ کو اسی وجہ سے خدا کا بیٹا کہتے ہو تو یوسف اور اسقیل کو بھی خدا کا بیٹا کہو. جالوت، اب تم سے حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کرتا ہوں. تمہارے پاس حضرت موسیٰ کی نبوت پر کیا دلیل ہے؟ وہ ایسے معجزات لائے جو ان سے پہلے کے انبیاء نہیں لائے تھے. یہ کہنا کہ موسیٰ اپنی حقانیت کی دلیل میں ایسے معجزے لائے تھے جو پہلے انبیاء نہ لائے تو درست ہے. البتہ یہ کہ کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے اور ایسے کام انجام دے جن پر دوسرے لوگ قادر نہ ہوں تو ان کی تائید سب پر واجب نہیں، بشرطے کہ وہ حضرت موسیٰ کی طرح کے معجزے لائے. تو پھر حضرت موسیٰ سے پہلے جن انبیاء پر ایمان رکھتے ہو جبکہ انہوں نے نہ تو مردوں کو زندہ کیا، نہ دریا شگاف کیا، نہ پتھر سے 12 چشمے جاری کیے، نہ عصا کو سانپ میں تبدیل کیا، اور نہ حضرت موسیٰ کی طرح بیت بیضا رکھتے تھے. دراصل جو نبی بھی معجزہ رکھتا ہو کوئی سا بھی، اس کی اطاعت واجب ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بھی معجزے رکھتے تھے مگر ہم نے نہیں دیکھا. تو کیا حضرت موسیٰ کے معجزات دیکھے ہیں؟ کیا ان کے معجزات کے بارے میں روایات قابل اطمینان ذرائع سے تم تک نہیں پہنچی ہیں؟ پہنچی. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے معجزات کے بارے میں بھی روایات متواتر بیان ہوئی ہیں. پھر کیوں آپ نے موسیٰ کی تائید کی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.